میرا نام سحرش ہے۔ میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی۔ سب مجھے دیکھ کر میری تعریفیں کر رہے تھے۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بہت گہرا نکلا تھا۔ جو بھی دیکھتا کہتا کہ تمہارے شوہر تم سے بے حد محبت کریں گے۔ میں ایسی باتوں پر مسکرا دیتی، لیکن دل میں عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی۔ بس ایک بار ہی میں نے حارث کی تصویر دیکھی تھی اور اسی پر دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور پرکشش لگتا تھا۔ پچھلے 6 مہینوں میں نے کتنے خواب سجائے تھے بتا نہیں سکتی۔ آنکھیں بند کرتی تو بس حارث کی صورت نظر آتی۔ میں دلہن بنی بیٹھی اس کے انتظار میں تھی۔ میرا دل گھبرانے لگا جب وقت گزرتا گیا اور بارات نہ پہنچی۔ میرے ابو بہت پریشان تھے اور امی بار بار ساس کو فون کر رہی تھی، مگر وہاں سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ابو نے میرا چھوٹا بھائی حمزہ کو ان کے گھر بھیجا تاکہ وجہ معلوم کرے، اور جو بات سامنے آئی اس نے تو جیسے میری جان ہی نکال دی۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ حارث جانے کہاں غائب ہے، صبح سے ہی گھر میں نہیں ہے، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ میرا بھائی بولا کہ شادی کے دن وہ کہاں جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں پتہ، جیسے ہی وہ آئے گا تو بارات لے کر آ جائیں گے۔ حارث کا چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بھائی کی شادی زبردستی کی جا رہی تھی، شاید اسی لیے وہ گھر سے بھاگ گئے ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ واپس آئیں گے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اسے گھورا، مگر حمزہ سمجھ گیا تھا کہ اب یہ بارات کبھی نہیں آئے گی۔ جب اس نے حال میں آ کر یہ بات ابو اور امی کو بتائی تو وہ وہیں بیٹھ گئے، دل تھام کر رونے لگے۔ شور اٹھ گیا، کوئی مجھے منحوس کہہ رہا تھا اور کوئی لڑکے والوں کو برا بھلا۔ ابو کے دل میں سخت درد اٹھا اور میں کمرے سے نکل کر ابو کو سنبھالنے لگی اور خود بھی رونے لگی۔ میری 2 بڑی بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ آئی تھیں، لیکن ان کے شوہر ابو کو سنبھالنے کی بجائے مجھے طعنے دینے لگے کہ ایسی لڑکی کو کوئی عزت نہیں جس کی بارات واپس ہو جائے۔ وہ میری بہنوں کو بھی طعنے دے رہے تھے جیسے سارا قصور میرا ہی ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب میرے اپنے ہیں جو مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اسی وقت ایک نوجوان مہمانوں میں سے اٹھا اور کہنے لگا، میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں گا۔ یہ سنتے ہی حال میں سناٹا چھا گیا۔ ابو نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کا رنگ کافی کالا تھا، قد چھوٹا اور جسم بھرا ہوا تھا، شکل بھی عام سی تھی، دیکھنے میں وہ بالکل پرکشش نہ تھا، لیکن اس وقت ابو کو وہ کسی فرشتے سے کم نہ لگا۔ ابو نے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کتنا کماتا ہے، بس فوراً کہنے لگا، بیٹا آج جو احسان تم کر رہے ہو یہ ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکی۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے حارث کے خواب اپنی آنکھوں میں بسائے تھے، جو کہ ایک خوبصورت اور اسمارٹ نوجوان تھا۔ میں بھلا کیسے اس عام سے آدمی کے ساتھ شادی کر لیتی، مگر ابو کو بس اپنی عزت بچانے کا ایک ہی حل نظر آ رہا تھا کہ کوئی بھی آئے اور میرا نکاح کر لے، مجھے رخصت کر دے، اس کے بعد جو بھی ہو کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ روتے روتے میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب رخصت ہو کر باہر آئی تو سامنے پیلی رنگ کی ٹیکسی کھڑی دیکھی کر میرا دل بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیکسی کا دروازہ کھولا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرا دل ایسے کچلا گیا جیسے کسی نے ہاتھوں سے مسل دیا ہو۔ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ یہاں شادی کے مہمانوں کو چھوڑنے آیا تھا۔ مہمانوں نے کہا تھا کہ واپسی پر بھی وہ انہیں اسی ٹیکسی میں لے جائے گا، اسی لیے اسے ہال کے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا تھا کہ کھانا لے کر کھا لے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں اسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اس کے چھوٹے سے گھر رخصت کی جاؤں گی۔ غریب سے محلے کے ایک تنگ و تاریک گھر کے باہر ٹیکسی رکی۔ وہ نیچے اترا، دروازے کا تالا کھولا، پھر میری سائیڈ کا دروازہ کھولا۔ میں پتھرائی ہوئی کھڑی سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر کیا تھا، بس ایک چھوٹا سا آنگن، سیمنٹ کا فرش، ایک طرف چھوٹا سا کچن، سامنے ایک ہی کمرہ۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے لگا جیسے میری زندگی کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ آنسو بہنے لگے۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا۔ پرانے سے پلنگ پر صاف چادر بچھی تھی، ساتھ ایک چھوٹی سی الماری اور دیوار پر ایک آئینہ، بس یہی سامان تھا۔ اس نے مجھے پلنگ پر بٹھایا اور کہا، آپ کے لیے پانی لاتا ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ فوراً باہر گیا اور کچھ دیر بعد ایک اسٹیل کے گلاس میں پانی لے آیا۔ گلاس دیکھتے ہی مجھے احساس ہوا کہ میری زندگی کی حقیقت اب کیا ہے۔ میں نے کبھی اسٹیل کے گلاس میں پانی نہیں پیا تھا۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور ان سب میں سے سب سے زیادہ حسین اور نازک مزاج میں ہی تھی۔ مجھے ہمیشہ نخرے تھے، آج تک کبھی برتن نہیں دھوئے تھے کیونکہ کہی تھی کہ اس سے میرے نرم ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ کبھی روٹی نہیں بنائی تھی کہ آگ کے پاس بیٹھنے سے میرا رنگ خراب ہو جائے گا اور چہرے پر دانے نکل آئیں گے۔ اگر کبھی میرا کوئی بھائی یا بہن مجھے اسٹیل کے گلاس میں پانی دے دیتا تو میں وہ گلاس زمین پر دے مارتی اور کہتی کہ میرے لیے ہمیشہ شیشے کے گلاس میں پانی لایا کرو۔ لیکن آج جب اس نے میرے ہاتھ میں اسٹیل کا گلاس دیا تو میں نے بس 2 گھونٹ پیے اور واپس اسے دے دیا۔
اس نے گلاس ایک طرف رکھا اور میرے سامنے بیٹھ کر بولا، آپ کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا۔ میں نے دل میں سوچا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میرے ساتھ برا ہی تو ہوا ہے، بلکہ نکاح ہونے کے بعد تو اور بھی برا ہوا۔ ابو کو شادی کرنے سے پہلے تو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ وہ اپنی حسین بیٹی کس کے سپرد کر رہے ہیں۔ اگر حارث بھاگ گیا تھا تو کیا یہ ضروری تھا کہ مجھے فوراً کسی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیاہ دیا جائے؟ کوئی اور بہتر رشتہ بھی تو آ سکتا تھا۔ میرے آنسو رکے ہی نہیں تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ کچھ دن ایسے ہی گزار لوں گی اور پھر اس سے طلاق لے کر میں کہ واپس چلی جاؤں گی۔ میں اس آدمی کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ نکاح کے وقت تو مجھے اس کا نام بھی معلوم نہیں ہوا تھا، کیونکہ میں ہوش و حواس میں ہی نہ تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کا نام سلمان ہے۔ بس اس وقت ابو کو اپنی عزت کا بھرم رکھنا تھا اور میں ان کے لیے قربانی کا بکرا بن گئی۔ سلمان نے اچانک 500 کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے اور کہا، یہ آپ کی منہ دکھائی ہے۔ شاید 2000 کے قریب رقم تھی۔ مجھے فوراً یاد آیا کہ حارث کی ماں فخر سے کہا کرتی تھی کہ اس کا بیٹا منہ دکھائی پر ہیرے کا سیٹ دے دے گا۔ میرے آنسو ان نوٹوں پر گرنے لگے۔ میں نے وہ پیسے ایک طرف رکھ دیے اور آہستہ سے کہا، سنیے۔ وہ بولا، جی فرمائیے۔ میں نے کہا، میں ابھی کسی بھی رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے کہ آپ ذہنی طور پر اس وقت کسی بھی تعلق کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، لیکن آپ کا حق ہے وہ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا تکیہ اور رضائی لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ دسمبر کی سرد رات تھی۔ میں دلہن کی جوڑے میں لیٹ تو گئی، لیکن اس لباس میں سونا بہت مشکل تھا۔ روتے ہوئے میں نے اپنے زیور اتارے اور الماری کھولی تو وہاں صرف مردانہ کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ مجبوراً میں نے وہی پہنے اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ صبح اذان کی آواز کانوں میں آئی تو آنکھ کھل گئی۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ میں نے آنکھیں آہستہ سے کھولیں تو دیکھا کہ سلمان غسل خانے میں نہا رہا تھا۔ اس کے بعد ایک نظر میری طرف دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ غالباً وہ نماز پڑھنے مسجد جا رہا تھا۔ میں اب پوری طرح جاگ چکی تھی۔ وضو کیا اور جائے نماز بچھا کر نفل پڑھنے لگی، لیکن جیسے ہی ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے تو ہچکیوں سے رونے لگی کہ آخر میں نے کون سا گناہ کیا تھا جو میری شادی ایسے شخص سے کر دی گئی جو مجھے ایک لمحہ بھی پسند نہیں تھا۔ صبح جب وہ ٹیکسی چلانے کے لیے گھر سے نکلا تو جاتے ہوئے کہنے لگا، میں نے فریج میں کھانے پینے کا سامان رکھ دیا ہے، جو بنانا چاہیں آپ بنا لیں۔ میں خاموشی سے بیٹھی رہی اور اس چھوٹے سے گھر کو دیکھتی رہی۔ امی ابو نے تو پلٹ کر یہ تک نہیں پوچھا تھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی۔ جب بھی اپنی پرانی زندگی یاد آتی تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ بار بار اللہ سے سوال کرتی کہ میرا کیا قصور تھا جو میری شادی اس شخص کے ساتھ ہوئی۔ شام کو جب سلمان واپس آیا تو میں نے صرف دال بنائی تھی۔ اس نے خاموشی سے کھائی اور پھر مجھے کچھ پیکٹ تھما دیے۔ بولا، اس میں خواتین کے کچھ کپڑے ہیں، زیادہ سمجھ تو نہیں تھی، اس لیے جو سمجھ آیا لے آیا۔ کل رات سے آپ میرا ہی کپڑا پہنے ہوئے ہیں اور اس ہولیے میں آپ کو باہر نہیں لے جا سکتا۔ ان کپڑوں میں ایک لال سوٹ بھی ہے، وہ پہن لیجئے گا۔ یہ سنتے ہی میرا دل کانپ گیا۔ جب میں نے پیکٹ کھولا تو اندر ہلکا سا فینسی لال سوٹ، لال چوڑیاں، لپسٹک اور تھوڑا سا میک اپ بھی تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ مجھے جھرجھری سی آئی۔ میں نے کہا، میں آپ کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں بنا سکتی۔ میں نے کہا، دیکھیں میری بات سنیں، مجھے آپ پسند نہیں، میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ جو کچھ ہوا وہ ایک حادثہ تھا۔ وہ بولا، مجھے معلوم ہے سب کچھ ویسا نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن ہو تو گیا ہے۔ آپ کو میرے جذبات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ رہی بات محبت کی تو اصل محبت تو نکاح کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہہ کر باہر چلا گیا اور 1 گھنٹے بعد واپس آیا تو مجھے اب بھی پرانے کپڑوں میں دیکھ کر بولا، آپ نے کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ میں نے کہا، میں آپ سے محبت نہیں کرتی، آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر سختی آ گئی، پیشانی پر بل پڑے۔ وہ غصے سے بولا، میں نے آپ کو اپنی بیوی اس لیے نہیں بنایا کہ چھوڑ دوں۔ سب کے سامنے نکاح چھوڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا۔ میں نے کہا، میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، پلیز اس رشتے کو اپنے سر پر سوار مت کرے۔ میں نے سلمان سے کہا کہ میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، میں اچھی خاصی پڑھی لکھی ہوں اور نوکری کر کے اپنا گزر بسر کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو وقت دے دیتا ہوں، بتائیے کتنا وقت چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے طلاق چاہیے، اگر آپ دے دیں تو آپ کو بہت بڑا احسان ہوگا۔ میری یہ بات سن کر وہ خاموشی سے واپس باہر چلا گیا۔ اگلے دن میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز سنائی دی۔ میں نے نظر اٹھائی تو سامنے والی چھت پر ایک ہینڈسم لڑکا کھڑا مجھے اشارے کر رہا تھا۔ اپنی انگلیوں کے اشاروں سے یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں بہت حسین ہوں۔ اگرچہ یہ حرکت بہت بری تھی، لیکن وہ لڑکا بہت ہی خوبصورت تھا۔
پھر اشاروں ہی اشاروں میں اس نے مجھ سے فون نمبر مانگا اور میں نے بھی انگلیوں کے اشارے سے اسے نمبر بتا دیا۔ عین اسی وقت گھر کا دروازہ کھلا اور سلمان اندر آیا تو وہ لڑکا فوراً چھت سے نیچے اتر گیا۔ سلمان نے بھی اس چھت کی طرف نظر ڈالی اور مجھ سے کہنے لگا کہ یہاں مت بیٹھا کرو، سامنے بہت ہی چھچورے لڑکے رہتے ہیں، کوئی کام دھندہ تو ہے نہیں، بس محلے کی لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ جو بھی کرتے ہیں میرا تو وقت کاٹ ہی جائے گا، کم از کم شکل و صورت میں تو سلمان سے کئی گنا اچھا ہے۔ اس کے بعد یہ میرا روز کا معمول بن گیا کہ جیسے ہی سلمان گھر سے باہر جاتا میں اس لڑکے سے اشاروں میں بات کرنے لگتی۔ ایک بار تو رات کے وقت اس کا فون بھی آ گیا، وہ کہنے لگا کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے میں تمہارے حسن کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا، تم جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ وہ بولا کہ ہاں، مجھے سب پتہ ہے، تم اس کالے بدصورت ڈرائیور کی بیوی ہو، پتہ نہیں اتنی حسین بیوی اسے کیسے مل گئی، لیکن تمہارے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو ہے، زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہ کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں ہوں نا۔ میں نے کہا دیکھو، میں تم سے صرف فون کی حد تک تعلق رکھنا چاہتی ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کیونکہ میں ایک شریف لڑکی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ زور سے ہنس پڑا اور بولا کہ ٹھیک ہے، ہم صرف بات ہی کریں گے۔ میں نے بھی اس کی یہ بات مان لی، کیونکہ اب دل تو مجھے بھی بہلانا تھا اور اس ڈرائیور سلمان سے میرا دل نہیں لگ سکتا تھا۔ پھر میری اس لڑکے سے فون پر بات چیت ہونے لگی، وہ میری بہت تعریفیں کرتا، کہتا کہ اس نے آج تک مجھ جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی، اور میں اس کی تعریفیں سن کر خوش ہو جاتی۔ میرا شوہر سلمان تو ویسے بھی میرے کمرے میں نہیں سوتا تھا، ہمیشہ باہر چارپائی پر جا کر لیٹ جاتا تھا۔ مجھے بس اس کے کپڑے استری کرنے اور کھانا دینے کی ذمہ داری ہوتی تھی، نہ زیادہ بات چیت اور نہ ہی کوئی قربت۔ زیادہ تر رات کو وہی لڑکا مجھے فون کرتا تھا، اس کا نام عمر تھا، نام بھی اچھا تھا۔ ایک دن وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ روز تو دیکھتے ہو۔ وہ بولا کہ نہیں، ایسے نہیں، پاس سے۔ ایسا کرتے ہیں کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ میں ملتے ہیں۔ میں نے کہا کہ نہ بابا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ ہنس کر کہنے لگا کہ جب محبت کی ہے تو ڈرنا کیا؟ میں نے کہا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتی، بس بات کرتی ہوں۔ وہ بولا کہ وہ بھی کرنے لگو گی، اور ویسے بھی مجھ میں کیا کمی ہے، اچھا خاصا ہینڈسم ہوں۔ میں نے کہا ہاں، تم ہینڈسم تو ہو، لیکن کماتے تو کچھ نہیں ہو۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ کیا فرق پڑتا ہے، تمہیں تو صرف اسمارٹنیس سے مطلب ہونا چاہیے، اور وہ میرے پاس ہے۔ میں نے کہا کہ خالی پیٹ عشق اچھا نہیں لگتا، ہاں اگر تم کچھ کمانے لگ جاؤ تو شاید میں سوچ سکوں۔ وہ بولا واہ، ایک ڈرائیور کی بیوی ہو کر بھی اتنے نخرے۔ میں نے کہا کہ میں نے آج تک اپنے شوہر کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ کہنے لگا کہ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اور وہ میرا وعدہ ہے کہ تم کٹی پتنگ کی طرح خود میرے پاس آؤ گے۔ میں نے کہا یہ صرف تمہاری سوچ ہے۔ وہ بولا دیکھ لینا، مرد کی باتوں میں بڑی کشش ہوتی ہے، عورت تو موم بتی کی طرح پگھلنے لگتی ہے اور پھر نہیں دیکھتی کہ گناہ کیا ہے اور ثواب کیا۔ میں نے کہا لیکن میں ایسی بالکل نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ اگر تم ایسی نہ ہوتی تو اپنے شوہر کو کبھی انکار نہ کرتی، اسے اپنی قسمت سمجھ کر قبول کر لیتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی یہ باتیں مجھے بہت بری لگیں اور میں نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن سلمان مجھ سے کہنے لگا کہ تیار رہنا، ہم کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ جائیں گے۔ میں فوراً تیار ہو گئی، کیونکہ کئی دنوں سے باہر نہیں گئی تھی، تو اس لیے سوچا کہ کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ جس ریسٹورنٹ میں ہم گئے لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا، لیکن مجھے اچھے ریسٹورنٹ میں لے آیا۔ اس نے کونے والی ٹیبل بک کی تاکہ میں سکون سے کھا سکوں۔ وہاں اس نے مجھے ایک باریک سی سونے کی انگوٹھی بھی دی اور کہنے لگا کہ یہ میری محبت کا تحفہ ہے، سمجھ کر رکھ لو۔ اگرچہ یہ کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے پہن لی۔ سلمان بولا بہت اچھی لگ رہی ہو۔ میں نے کہا شکریہ۔ کھانے کا مینیو کارڈ اس نے میری طرف بڑھایا۔ میں نے کہا تم اپنی حیثیت کے مطابق جو چاہو منگوا لو۔ میرے لہجے میں اب بھی نفرت تھی۔ وہ بولا کہ یہ دعوت میں نے صرف تمہارے لیے رکھی ہے، جو چاہو منگوا لو۔ اس کی بات سن کر میں نے ہلکا سا مسکرا کر اسے دیکھا اور کہا کہ تم میری دعوت برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ وہ بولا کہ جو تمہیں منگوانا ہے منگوا لو، اس وقت میری جیب میں اچھے خاصے پیسے ہیں، اسی لیے تو میں یہاں لایا ہوں۔ شاید اس نے کئی مہینوں کی اپنی ساری جمع پونجی آج اڑانی تھی۔ میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا اور خوب پیٹ بھر کر کھایا، کیونکہ ساری چیزیں میری پسند کی تھیں۔ لیکن جب آئس کریم کھا رہی تھی تو اچانک تھوڑی سی آئس کریم میرے کپڑوں پر گر گئی۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی سی آئس کریم میرے کپڑوں پر گر گئی تو میں واش روم میں اپنا دوپٹہ دھونے کے لیے چلی گئی، مگر جیسے ہی باہر نکلی وہاں ایک لڑکا کھڑا میرا راستہ روک کر بیہودہ باتیں کرنے لگا۔
میں نے اسے ڈانٹ دیا لیکن وہ مجھ سے بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے چیخنا چاہا تو اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی بدتمیزی کرنے لگا، لیکن اتنے میں ہی دروازہ کھلا اور سامنے سلمان کھڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس نے اس لڑکے کو اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ لوگ جمع ہو گئے، مینیجر بھی آ گیا اور آخرکار سلمان نے اس بدتمیز کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پہلی بار میں نے سلمان کو اتنے غصے میں دیکھا، اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے اور ہونٹ کے قریب بھی چوٹ آئی تھی۔ میرا دل کٹ گیا اور میں نے کہا، تمہیں لڑکے کی کیا ضرورت تھی؟ سلمان نے کہا، شکر کرو اسے جان سے نہیں مارا اور نہ وہ میرے ہاتھوں سے مر جاتا۔ میں نے پوچھا، تم اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ پتہ نہیں میں کیا سننا چاہتی تھی مگر وہ بولا، تم میری عزت ہو اور وہ مرد قابل لعنت ہے جو اپنی عزت کی حفاظت نہ کرے، اور وہ عورت بھی لعنت کے لائق ہے جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے غیر مرد کے آگے اپنی خوبصورتی پیش کرے۔ عورت کا حسن اگر شوہر کے لیے محفوظ ہو تو قیمتی ہیرا ہے، ورنہ گلے سڑے پھل کی طرح جس پر ہر مکھی منہ مارتی ہے۔ تم میرے لیے قیمتی ہو، اس لیے برداشت نہیں کر سکتا کوئی تم پر بری نظر ڈالے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلے دن عمر کی کال آئی مگر میں نے بات نہیں کی کیونکہ سلمان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں نے عمر سے جھگڑا کر لیا اور کہا، اگر دوبارہ کال کی تو اپنے شوہر کو بتا دوں گی، وہ تمہاری ٹانگیں توڑ دے گا۔ اس کے بعد عمر نے کبھی کال نہیں کی۔ آج میں نے بہت تیاری کی، سلمان کی پسند کا کھانا بنایا کیونکہ میں اتنی بھی بری نہیں تھی کہ خود کو 2 ٹکے کا بنا لوں۔ سوچا کہ اب میں اسی کی ہو جاؤں جس نے مجھے عزت دی اور سب کے سامنے میرا مان رکھا۔ سلمان میرے لیے اس وقت ہر ہینڈسم لڑکے سے زیادہ ہینڈسم لگنے لگا تھا۔ شاید انسان کی نظر ہی کسی کو بدصورت یا خوبصورت بناتی ہے، ورنہ اللہ کے بنائے سب انسان حسین ہی ہوتے ہیں۔ آج جس نظر سے میں سلمان کو دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کا سانولا رنگ بھی مجھے بہت جچ رہا تھا۔ میرے دل میں سلمان کے لیے محبت اترنے لگی۔ وہ میرے لیے کنگن اور پھولوں کے گجرے لایا جو میں نے مسکرا کر پہن لیے۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا تو میں نے کہا، میں بہت قیمتی ہوں نا؟ میں چاہتی ہوں آپ مجھے انمول بنا دیں۔ اس پر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ سلمان کی محبت نے مجھے بدل دیا۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ صرف چہرے کی خوبصورتی دل کو وقتی سکون دیتی ہے، لیکن اصل خوبصورتی دل کی ہوتی ہے جو زندگی بھر ساتھ دیتی ہے۔ اب میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے سلمان جیسا شوہر ملا۔ میں نے اپنے والد کو بھی معاف کر دیا کیونکہ انہی کے فیصلے کی وجہ سے مجھے ایسی محبت کرنے والا انسان ملا۔ والدین بھی ہم سے ملنے آتے رہتے ہیں اور میں بھی جاتی رہتی ہوں۔ میری زندگی اب خوبصورت راہوں پر چل رہی ہے۔ دوستو، تو یہ کہانی یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اصل عزت اور وقار انسان کے عمل اور کردار سے بنتا ہے، نہ کہ اس کے باپ دادا کے پیشے سے۔ اگر ہم معاشرے میں تبدیلی چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ ختم کرنی ہوگی کہ کسی کا تعلق کس خاندان یا پیشے سے ہے۔ اسلام بھی یہی سکھاتا ہے کہ سب سے عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں کو بدل کر محنت، علم اور اچھے اخلاق کو معیار بنانا چاہیے، تبھی ایک انسان پسند اور مثبت معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے، اور اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔